کیونکہ شاید اس وقت عمران خان کو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ جو میں نے آئین توڑا ہے اس کی مجھے سزا ملے گی، اور اسی لیے وہ بہت ساری جھوٹی کہانیاں گڑھ رہا ہے. تو اس کو بہت فکر ہے، اور اس کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے آئین توڑا بھی ہے اور لوگوں سے آئین توڑوایا بھی ہے. پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی سابقہ ہوں یا ڈپٹی اسپیکر ہوں جو سابقہ تھے قومی اسمبلی کے، تو آئین تو انہوں نے توڑوایا ہے. پنجاب میں انہوں نے پورا ڈرامہ کھڑا کیا ہے. تو جہاں جہاں عمران کے پیادے تھے وہاں اس نے آئین کو ان کے ذریعے توڑوایا ہے، اور یہ سنگین جرم ہے. مگر اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جلا دیں گے اور اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے والی سیاست نہیں کرتے. وہ جینوائنلی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مسائل ہیں درپیش، اور پاکستانی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے جتنا جلد ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل سطح پر اگریمنٹس کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے پرائیورٹی پاکستان کی عوام ہے، اور ان کے مسائل پارلیمنٹ میں جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں حل کیے جانے چاہیے، جو کہ نہیں ہوئے 3.5 برسوں میں، اس پر فوکس کرنا ضروری ہے. جی دو سوال پوچھنے ہیں، ایک حکومت کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ. یہ بھی اس پارٹی نہیں ہے، ایک ہی پوچھ لیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ کا شکار ہے، کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. عمران خان کا آن سلاٹ بھی جاری ہے، بہت ساری ایسی گفتگو بھی جاری ہے جس پر لیگل ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزوں کا بہت پراپر جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ایسی وزیر ہیں جو عمران خان کی کے جواب میں آج پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت کس دباؤ کا شکار ہے؟ اور کل جو خبریں آئی ہیں کہ اتحادی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. دوسرا، کل جو رائے آئی ہے سپریم کورٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے، کہ یہ کہہ دینا کہ جو 63A یہ کہتا ہے کہ ووٹ ڈلے گا تو اس کے بعد کارروائی ہوگی، لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ دیکھیں، آنریبل عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے تو ہماری لیگل ٹیم، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک ہمارا یہ موقف اور یہ ایکسرسائز رہی ہے کہ ہم لوگ عدالتی فیصلوں کے اوپر باقاعدہ جو قانونی نقطہ ہے اس پر ہم اپنے ان ہاؤس مشاورت کرتے ہیں، اور اس سے قبل کوئی بھی بیان دینا میں سمجھتی ہوں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا. لیکن یقیناً جن شکوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ شکے آئین کا حصہ ہیں، اور بھی کئی شکے آئین کا حصہ ہیں، اور ان تمام شکوں کو ساتھ رکھ کر اس فیصلے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور جلد ہم اپنی جو قانونی ماہرین کی رائے ہوگی اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں ان اراکین نے کتنا افیکٹ کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کا جو حصہ قومی اسمبلی پر لاگو ہوتا ہے اس سے تو ان اراکین پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر اس کے ریپرکشنز کہیں اور آتے ہیں تو اس پر جو لیگل ویو پوائنٹ ہوگا وہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب آپ نے کہا کہ جو عمران خان کا اس وقت بیانیہ یا جھوٹ پہ مبنی جو تمام داستان ہے، دیکھیں وہ شخص بڑا کلیئرلی اقتدار کے بعد پاگل ہو چکا ہے. جس شخص کو ہیلی کاپٹر میں بنی گالا سے آفس جانے کی عادت ہو، جس شخص کو BMW میں سوار ہو کر جانے کی عادت ہو، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر انفارمیشن نے وہ گاڑی بھی دکھا دی جو عمران خان اپنے ساتھ لے گیا، اور جن لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دینے کی تنخواہ ملتی ہو، تو یقیناً وہ اسی تنخواہ کو برقرار رکھنا چاہیں گے. تو عمران خان نے 3.5 برسوں میں یا 4.25 برسوں میں صرف نفرت انگیز بیانات دیے ہیں اور صرف گالم گلوچ کو پروان چڑھایا ہے. ہم اس طرح کا طرز حکمرانی نہیں چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی اختلاف بھی ہو تو اس کو تہذیب کے دائرے میں بیان کیا جائے. مثال میں عمران خان سے یہ اختلاف رکھتی ہوں کہ عمران خان کو دوسروں کے بچے باہر ملک میں نظر آتے ہیں لیکن اپنے بچے اس کو باہر ملک سے نظر نہیں آتے. اس کی 3 اولادیں ہیں جی، اس کی 3 اولادیں اس ملک سے باہر ہیں. اس کی 3 اولادیں اس ملک کی نہ صبح دیکھتی ہیں نہ رات دیکھتی ہیں. تو ایسے شخص کو میرے بچوں کے حوالے سے